اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت، یہ اتنی مشکل کتابیں ہیں کہ اللہ کو ان کی تمہید کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کے دیباچے بھیجنے پڑے تھے. اور بس جو سید الانبیاء اور سید الاوصیاء کے لیے جزدان کی حیثیت رکھتے ہیں ان کا نام ہے ابو طالب علیہ السلام. ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کی ہے جس میں رب العزت کا حکم ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. خدا کا حکم ہے، خدا امر کرتا ہے کہ جب امانت رکھواؤ تو اہل کے پاس رکھوایا کرو، نہ اہل کے پاس نہیں. جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ امانت ہمیشہ اہل کو دیا کرو تو کیا وہ خود اپنی سب سے قیمتی امانت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نا اہل کے سپرد کر دیتا؟ اس لیے یہ امانت اسے سپرد کی جو اس امانت سنبھالنے کے لیے سب سے زیادہ اہل اور لائق شخصیت تھی، اور ان کا وجود ہی اس بات کا ضامن تھا کہ پیغام رسالت بلا خوف و خطر بیان ہوتا رہے. اس کے کلام ہی سے رسالت کلیم ہے، اس کے کلام ہی سے رسالت کلیم ہے. اس کا وجود حسن الف لام میم ہے، اس کا وجود حسن الف لام میم ہے. خود سوچ یہ رسول پر کتنا کریم ہے، حد ہے کہ یہ نہ ہو تو محمد یتیم ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے توبہ مناتے ہیں. اسی خاطر آج کی مجلس مخصوص ہے. شیخ الابطح سید البطحہ رئیس مکہ مومن قریش پدر غالب علی کل غالب والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اگرچہ کہ شیخ طوسی علیہ الرحمن نے حضرت ابو طالب کی تاریخ وفات 26 رجب المرجب لکھی ہے، اور یعقوبی نے 13 رمضان المبارک کی تاریخ لکھی ہے، اور بعض مورخین نے یکم ذی القعدۃ الحرام بھی لکھی ہے، بعض نے 15 شوال المکرم بھی لکھی ہے. تو بہرحال وفات کا سال تقریباً سبھی نے 10 بعثت لکھا، یعنی جب حضور نے اعلان نبوت فرما لیا اس کے 10ویں سال. اور حق تو یہ ہے کہ اگر ان تمام تاریخوں میں بھی حضرت ابو طالب کا ذکر کر لیا جائے تو علی کے باپ کا حق ادا نہیں ہو پائے گا. تو ایک مکالمہ ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا متوکل عباسی سے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں آپس میں امام علی نقی علیہ السلام اور متوکل بات کر رہے ہیں، جسے ملا محدث نوری نے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 9 میں لکھا ہے، معذرت جلد نمبر 8 میں لکھا ہے اسے. اچھا، انٹرسٹنگلی وہ مستدرک الوسائل کی جو پوری جلد ہے وہ کتاب حج ہے، یعنی حج کے بارے میں تمام احادیث اور روایات کو ملا محدث نوری نے بیان کیا. مثلا حج کب واجب ہوتا ہے، حج کی کتنی اقسام ہیں، جب حج کے لیے سفر پہ جائیے تو کیا آداب ہیں. تو اب ان احادیث میں جو معصوم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ربط کیا بنتا ہے؟ تو غور فرمائیے گا انہوں نے کیوں ذکر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اور اس مکالمے کو لکھا ہے کتاب الحج میں. علی بن عبید اللہ حسینی کا بیان ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام سے متوکل نے سوال کیا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا فقال سل، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو اس نے کہا کہ
ما فی الآخرت غیر الجنت والنار یدخلون اور یحلون بها الناس، کہ کیا قیامت میں جنت اور جہنم کے درمیان بھی کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں لوگ رہیں گے، یعنی نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے، ان کو درمیان میں رکھا جائے گا. اور اس نے کہا کہ جب یہ سوال کیا تو مولا نے جواب دیا کہ ما یعلمہ الا اللہ، اس کا علم سوائے خدا کے اور کوئی نہیں رکھتا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے یا نہیں ہے. بہت لطیف بات ہے یہاں پر. متوکل نے کہا کہ عن علم اللہ اسألک، میں آپ سے علم خدا ہی کے بارے میں سوال کر رہا ہوں. یعنی امام نے کہا کہ اس کا علم سوائے خدا کے اور کسی کے علم میں نہیں ہے. امام کے جواب پر متوکل نے جواب دیا کہ میں علم خدا ہی کے بارے میں آپ سوال کر رہا ہوں. یعنی وہ جانتا تھا کہ علم خدا ان کے پاس ہے. یعنی علم خدا کا جو خزانہ ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں بھی، جو خود امام علی نقی علیہ السلام ہی نے تعلیم فرمائی ہے. اور پھر اس کے بعد مولانا نے جواب دیا کہ عن علم اللہ اخبرک، ہاں ٹھیک ہے پھر میں علم خدا کے بارے میں تجھے بتلاؤں گا. پھر امام نے کہا کہ ہم تجھے علم خدا کے بارے میں بتلائیں گے کہ جنت و جہنم کے درمیان کوئی مقام ہے یا نہیں. تو متوکل نے پھر اپنے اور سوال کو آگے بڑھایا کہ جب قیامت میں حساب اور کتاب ہوگا تو لوگ یہ کہتے ہیں، اس نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام، میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں، کہ درمیان میں ایک جگہ پر ہوں گے. یعنی اس نے کہا نہ جنت میں نہ جہنم، درمیان میں ایک جگہ پر ہوں گے، اور وہ انہیں آگ کی نعوذ باللہ من ذالک نالین پہنائی جائے گی کہ جن سے ان کا دماغ جل جائے گا. اور پھر اس نے یہ کہا کہ لا يدخل الجنہ لکفرہ، وہ جنت میں اس لیے نہیں داخل ہو سکیں گے چونکہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. ولا يدخل النار لکفالتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جہنم میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ رسول اللہ کی کفالت کرتے آئیں. اب چلیں اسی بہانے سے سخت ترین دشمن بھی مان گیا کہ رسول اللہ کو اگر پالا تھا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پالا تھا، علی کے باپ نے پالا تھا. اور فقط پالا نہیں تھا، آگے متوکل نے کہا وصدہ قریشا عنہ، اور وہ جہنم میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ قریش سے جس نے جان بچائی تھی رسول اللہ کی وہ حضرت ابو طالب ہے. تو مولا علی نقی علیہ السلام نے جواب دیا وہی حق تجھ پر وائے ہو. اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، سنت امامت یہ ہے کہ اسے پہلا جواب تو یہ دیا جائے کہ تجھ پہ وائے ہو. یہ امام علیہ السلام نے کہا کہ تجھ پر وائے ہو. پھر مولا نے فرمایا کہ ابو طالب کے ایمان کا معیار یہ ہے کہ لو وضع ایمان ابی طالب فی کفتن، اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، وہ ایمان الخلائق فی کفت الاخرى، اور ساری مخلوقات کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے. غور کیجئے گا یہاں پر ناس نہیں کا، انسانوں کا ایمان نہیں، خلائق کا ایمان، جس میں انسان بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہے، جن بھی شامل ہیں، سب کے سب کا ایمان اگر ترازو کے دوسری طرف رکھا جائے اور ایمان ابو طالب ترازو کے دوسری طرف ہو تو وہ مساوی نہیں ہوگا. پر رجح ایمان ابی طالب علی ایمانہم، ابو طالب کا ایمان ان سب کے ایمان پر غالب آ جائے گا. بات پہنچ رہی؟ تو حضرت ابو طالب کا ایمان ان کے ایمان پر غالب آ جائے گا. اچھا، آپ کی یادداشت میں ہے کہ ایسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے جو مولا علی علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی کے لیے بیان فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن بہرحال چونکہ علی پھر علی ہیں تو ان کے لیے فرمایا کہ لو ان السماوات والارض وضعت فی کفت ووضع ایمان علی فی کفت رجح ایمان علی. فرمایا اگر ترازو کے ایک طرف ایمان علی ہو، خود علی نہیں، علی کا عقیدہ، علی کا ایمان، اور دوسری طرف ساتوں آسمان اور زمین ہو تو لرجح ایمان علی، تو علی بن ابی طالب کا ایمان ان سب پر غالب آ جائے گا. تو ساتوں آسمان اور زمین سے بھاری جس کا ایمان ہے وہ علی ہے، اور سارے خلائق سے جس کا ایمان وزنی اور بھاری ہے وہ علی کا باپ ابی طالب علیہ السلام ہے. تو اچھا، تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ امام علی نقی علیہ السلام کا یہ مکالمہ متوکل کے ساتھ، تو اسے کتاب الحج میں کیوں لکھا؟ تو اس بات کا حج سے تعلق یہ بنتا ہے کہ مولا علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فکانہ واللہ امیر المومنین یحج علی ابی. پہلے تو جواب دیا کہ ابو طالب کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، پھر کہا کہ خدا کی قسم امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے بابا کی نیابت میں حج کیا کرتے تھے. جیسے کوئی مرحوم ہو جاتے ہیں تو بیٹا باپ کی طرف سے حج بجا لاتا ہے نا، اللہ اکبر. اب وہ علی جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ ابو طالب علیہ السلام کے لیے حج کر رہے ہوں، تو آپ سوچ لیجیے گا ویسے ہی تو نہیں کہا نا کہ ایمان ابو طالب کا پلڑا کیوں بھاری ہے، اس لیے کہ اس میں علی کا کیا ہوا حج موجود ہے. پھر فرمایا کہ فقط اپنے والد کی طرف سے نہیں، وَأُمِّهِ، مولا اپنی والدہ کی طرف سے بھی نیابت میں حج کرتے تھے. وَعَنْ أَبِي رسول اللہ، اور کہا رسول اللہ کے بابا حضرت عبداللہ کی طرف سے بھی حج کیا کرتے تھے. حتی مضى، یہاں تک کہ امیر المومنین کی جب شہادت ہو گئی تو وَوَصَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، سبحان اللہ، کاش میری بات پہنچ سکے. بمثل ذالک، کہ مولا علی علیہ السلام نے وصیت کی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کہ میں اپنے ماں باپ اور رسول اللہ کے ماں باپ کی طرف سے حج کیا کرتا تھا، تم بھی یہ کام کرتے رہنا.
یعنی ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت حضرت عبداللہ حضرت آمنہ ان کے نامہ اعمال میں فقط مولا علی کا کیا ہوا حج نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام کے کیے ہوئے حج ہے، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو۔ اگر ائمہ علیہ السلام کے حج کسی کے نامہ اعمال میں ہے تو پھر سوچ لیجیے گا کیا مقام ہوگا۔ لہذا آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک جو اجداد نبی ہیں وہی اجداد مولا علی ہیں، جانتے ہیں آپ نا کہ اجداد مولا علی اور اجداد رسول اللہ آدم سے حضرت عبد المطلب تک تو وہی ہیں۔ تو یہ ایک ہی نور تھا جو صلب آدم اور رحم حوا سلام اللہ علیہما سے چلا اور منتقل ہوتا رہا اور صلب عبد المطلب تک پہنچا، اور ان کا ایک جو صلب عبداللہ تک گیا اور ایک جو صلب ابو طالب علیہ السلام پر پہنچا۔ صلب عبداللہ میں آیا ہوا نور جو ہے وہ بانی شریعت بنا، اور صلب ابو طالب میں آیا ہوا نور وہ محافظ شریعت بنا۔ تو امام نسائی نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے، خود حضور اکرم سے حدیث کو بیان کیا ہے کہ، اور یہ حدیث نبوی جب میں نے پہلی مرتبہ اس کو جب پڑھا تھا تو واقعی ایک وجہ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ حضور فرماتے ہیں کہ منزلت علی منی کا منزلتی من ربی، کہا کہ علی کی منزلت اور مقام میرے لیے ویسا ہے جیسے میرا مقام اور منزلت میرے رب کے لیے، یعنی جو مجھ سے میرا رب کا تعلق ہے وہی علی کا مجھ سے تعلق ہے، لہذا کوئی فرق ہی نہیں تھا، یہ تو ایک ہی نور تھا۔ تو حضرت عبد المطلب تک پہنچا، اور پھر قیامت کے لیے بھی حتیٰ یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ ان نور ابی طالب، ابو طالب علیہ السلام کے نور کے لیے، کہ ان نور ابی طالب یوم القیامہ، کہ حضرت ابو طالب کا جو نور ہے وہ قیامت کے دن لا یطفئ انوار الخلائق، وہ تمام مخلوقات کے نور کو خاموش کر دے گا۔ یعنی جب ابو طالب علیہ السلام کا نور آئے گا تو کسی اور مخلوق کا کوئی نور باقی ہی نہیں بچے گا، الا خمسۃ انوار، مگر یہ کہ 5 انوار، یعنی جو پنجتن کے 5 انوار ہیں ان کے علاوہ تمام انوار سے ابو طالب کا نور بھاری اور وزنی ہوگا، روشن تر ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ الا ان نورہ من نورنا، مولا نے فرمایا کہ اس لیے کہ ان کا نور ہمارے نور سے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو خلق کیا تھا، ابھی آدم کو خلق نہیں کیا تھا، 2000 سال پہلے، یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ ابو طالب کا نور ہمارے نور سے، اور اللہ نے ان کے نور کو آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق فرمایا تھا، ابو طالب علیہ السلام کے نور کو۔ تو لہٰذا امیر المومنین کے والد کے لیے خود ارشاد فرمایا، ائمہ علیہ السلام نے، خود مولا علی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرے بابا شفاعت کر دیں ہر گناہ گار کی جو روح زمین پر موجود ہے، لشفعہ اللہ فیہم، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کر لے گا، ابو طالب کی شفاعت کو اللہ ہر گناہ گار کے لیے روح زمین پر قبول کر لے گا اور انہیں معاف کر دے گا۔ تو ابو طالب علیہ السلام کے خیر ایمان پر بات کرنا شاید اگر کوئی سمجھنے کے لیے بات کرنا چاہتا ہے تو بات الگ ہے، ورنہ اس سے بڑی بے ایمانی نہیں ہو سکتی کہ علی کے باپ کل ایمان کے ایمان پر بات کی جائے۔ اور حضرت آدم اور حوا سلام اللہ علیہما سے لے کر خاتم الانبیاء تک، مولا کائنات تک، یہ نور نہ کسی مشرک مرد کے صلب میں رہا، نہ مشرکہ خاتون کے رحم میں قرار دیا گیا، کیونکہ نور اور ظلمت کا کوئی اجتماع ممکن نہیں ہے۔ جو شرک ہے وہ ظلمت ہے اور یہ نور ہے، تو نور اور ظلمت کا کوئی اجتماع جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ تو حضرت ابو طالب بن فاطمہ بنت اسد نے گویا ماں اور باپ بن کر پالا خود رسول اللہ کو۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی تو کتاب الکافی جلد نمبر 1 میں یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی گریا کرتے ہوئے آئے رسول اللہ کے پاس، حضور نے پوچھا کہ ماں یبکی کا علی، آپ کیوں گریا فرما رہے ہیں؟ تو اس کے پاس فرمایا مولا نے کہ ماتت امی، کہ میری ماتت امی فاطمہ، میری والدہ فاطمہ بنت اسد انتقال فرما گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ امی واللہ، خدا کی قسم میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، یعنی فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ میری ماں تھی جو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور جس سال حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تو عام الحزن قرار دیا، یعنی پورا سال غم کا سال، اور یہی وہ سال تھا کہ حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہوئی، اور دونوں ہستیوں کی جو قبور ہیں وہ مکہ مکرمہ کے مقدس قبرستان میں جنت المعلی میں موجود ہیں، اور خود یہ جو قبرستان ہے وہ مکہ مکرمہ کی تاریخی مقامات میں سے ایک ہے، یعنی جو مسجد الحرام کی مشرقی جانب ایک پہاڑی کی گھاٹی میں واقع ہے یہ قبرستان۔ اور اس قبرستان کی شان بیان کرتے ہوئے حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا تھا، اور یہ اہل سنت منبع سے حدیث میں پڑھنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ من اقبر فی هذه المقبرہ بعث آمنا یا امنا یوم القیامہ، کہ جو اس مقبرے میں یعنی اس قبرستان میں دفن ہو جائے وہ قیامت میں امن و امان کے ساتھ اٹھے گا، جس قبرستان میں ابو طالب علیہ السلام مدفون ہے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا مدفون ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی مکرم نے فرمایا تھا کہ اس مقدس قبرستان کے 70,000 افراد تو کم از کم ایسے ہوں گے جو بلا حساب اور کتاب جنت میں جائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ نجدی حکومت نے جنت المعلی کے بیچ میں ایک سڑک ڈال کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور وہ بھی مسمار کیا گیا جنت البقیع کی طرح، آپ جانتے ہیں کیونکہ وفات حضرت ابو طالب کی مجلس سے، لہٰذا میں کچھ باتوں کو یاد کر رہا ہوں۔ شمال کے ایک چھوٹے سے احاطے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، اور پھر خانوادہ بنو ہاشم کے اکثر بزرگ مدفون ہیں، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب، حضور کے چچا حضرت ابو طالب، خود حضور کے فرزندان کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے، حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر، وہ بھی وہیں پر مدفون ہیں۔ اور خود علامہ فاقہی اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے
نے اپنی کتاب ان کی ہے اخبار مکہ، اس کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 67 پر اس بات کو لکھا ہے کہ ویسے تو مکہ مکرمہ میں موجود جو پہاڑیاں ہیں، ان کی جو گھاٹیاں ہیں، اس کا جو قدرتی رخ ہے وہ قبلے کی سمت میں نہیں ہے، سوائے جنت المعلیٰ کی اس گھاٹی کے جہاں ابو طالب علیہ السلام مدفون ہے، اس کا رخ خود بخود صراط مستقیم عین قبلے کی طرف ہے۔ اور جب ابو طالب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے ایک اور چچا ہیں، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ کو ابو طالب کے سفر آخرت کے لیے کیا امید ہے؟ تو حضور نے جواب دیا کہ کل الخیر ارجو من ربی، میں اپنے رب سے ہر قسم کے خیر کی امید کرتا ہوں حضرت ابو طالب کے لیے۔ اور پھر ابو طالب کی وفات پر حضور نے فرمایا کہ جب تک ابو طالب تھے تو قریش نے مجھ پر ظلم اور تجاوز نہیں کیا تو ان کی جرأت نہیں ہوئی تھی، یہ خود حضور نے جملہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تو مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اذهب، آپ جائیے، فغسل ہو وکفن ہو ووارے ہے، آپ اپنے بابا کو غسل دیجئے، کفن دیجئے اور تدفین کے مراحل میں شریک ہو جائیے۔ اور پھر جب تابوت اٹھا شانوں پر اور حضرت ابو طالب کا جنازہ تابوت میں رکھا گیا اور شانوں پر تابوت کو لے جاتے رہے تو فرمایا، جملہ تاریخ میں ملتا ہے، ایک ایک لفظ میں تاریخ سے آپ کے سامنے جو دیکھا ہے میں نے خود وہ پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ اے چچا آپ بھی اپنے آبا و اجداد سے آج ملحق ہو گئے اور خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ آپ نے بچپن میں میری کفالت کی اور جوانی میں میری حمایت کی، یہاں تک کہ حضور جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور جب دفن کے مقام پر پہنچے تو فرمایا اما واللہ لا استغفرن، خدا کی قسم اے چچا میں آپ کے لیے ایسی دعائیں مغفرت کروں گا، وَلَا أُشَفِّعَنَّ فِيكَ شَفَاعَةً، اور میں قیامت میں آپ کی ایسی شفاعت کروں گا کہ یعجب الثقلان، کہ سارے جن و انس حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ ابو طالب کے لیے کیسی شفاعت کی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے خدا کی قسم ایسی شفاعت کروں گا۔ اور بس حضور نے اپنے چچا کو دفن کیا، اور چونکہ مغرب سے متصل ہماری مجلس ہے لہٰذا مجھے محدود ہے وقت، مختصر ختم کرنی ہے بات کہ مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب مولا سید الساجدین نے بھی اپنے چچا ابو الفضل عباس کو دفن کیا تھا۔ ابو طالب علیہ السلام ان کی ذات سے، ان کی شخصیت سے بے شمار میسیجز ہیں جو سیکھنے کے لیے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ حجت خدا کی حمایت، حق کی حمایت، اور جو حق کی حمایت کی ہے انہوں نے وہ اپنے پورے قبیلے سے ہٹ کر، اپنی پوری قوم سے ہٹ کر حضور کا دفاع فرمایا۔ یہ وہ بات ہے کہ جو ہمیں سب سے زیادہ نظر آتی ہے حضرت ابو طالب میں، کہ چاہے خاندان پورا ایک طرف ہو جائے، بھائی ابو لہب ایک طرف ہو جائے، قبیلہ ایک طرف ہو جائے، لیکن اپنی جان کو قربان کیا، اپنے بچوں کو خطرے میں ڈالا، لیکن یہ کہ رسول اللہ کی حفاظت فرمائی۔ کاش ہم اس میں سے ایک کچھ روشنی اور نور حاصل کر سکیں اور حق کے لیے کچھ آگے بات کرنا سیکھیں، کچھ اسٹینڈ لینا سیکھیں، کچھ ہمت کرنا سیکھیں۔ اور عزیزان گرامی، پھر حضرت ابو طالب کی وصیتیں، وقت نہیں بچا، میں آپ کے سامنے شاید پہلے بھی ان وصیتوں کو کسی اور مجلس میں پڑھ چکا ہوں، لہٰذا میں اس وقت تھوڑا سا مصائب کے جملے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نے اپنے چچا کو دفن کیا، مولا سید الساجدین نے بھی اپنے چچا ابو الفضل عباس علیہ السلام کو کربلا معلیٰ کی سرزمین پر دفن کیا۔ ابو طالب رسول اللہ کے محافظ تھے اور عباس نواز رسول کے محافظ تھے، لہذا مولا حسین نے اس شعر میں تصدیق بھی فرمائی کہ حاج محمد رضائے عذری نے جب یہ مصرع کہا کہ یوم ابو الفضل استجار بہ الہدیٰ، کہ عاشور کا دن بہت سخت تھا جب ہدایت نے عباس کے پاس پناہ لی تھی، یعنی جب حسین نے عباس کے پاس پناہ لی تھی۔ اور پھر وہ مصرع نہیں پڑھا انہوں نے کہ کہیں آقا حسین کی شان میں گستاخی نہ کر دوں، تو خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا جو کہہ رہے تھے کہ اے محمد رضائے عذری، تم نے صحیح مصرع کہا تھا، اور اگلا مصرع خود مولا نے بتلایا اور کہا کہ وَالشَّمْسُ مِنْ قَدْرِ الْعُجَاجِ لِثَامُهَا، کہ سورج یعنی حسین نے نقاب اوڑھ لی تھی۔ امام نے کہا کہ سورج نے نقاب اوڑھ لی تھی اور یہ سورج قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس کے پہلو میں چلا گیا تھا۔ آج رسول اللہ کے چچا کا ذکر ہے، ہم حضور کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے حامی دنیا سے رخصت ہوئے، اور سب سے بڑھ کر مولا کائنات کی خدمت میں تعزیت کے ان کے سر پر یتیمی کی خاک آئی۔ ہمیشہ جب ہم ائمہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے مصائب کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب وہ ان کے اجداد میں سے ہیں، ائمہ یتیم ہوتے ہیں، لیکن آج خود علی ابن ابی طالب کی یتیمی کی گویا رات ہے اور ان کا دن ہے اور ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب بھی کوئی، لیکن عزیزان گرامی، کوئی بچہ ایسے یتیم نہیں ہوا جیسے آل علی میں سے سکینہ یتیم ہوئی تھی، حسین کی بچی جیسے یتیم ہوئی، جو اپنے انہی دادا کو پکار کر کہہ رہی تھی کہ اے مشکل کشائے کائنات میری مدد فرمائیے گا۔ شمر تماچے مار رہا تھا اور ہمارے ساتھ گھوڑے لگا رہا تھا۔ جب علی ابن ابی طالب یتیم ہوئے تو یقیناً رسول اللہ نے سینے سے لگایا ہوگا۔ کون تھا جو سکینہ کو سینے سے لگا؟
کون تھا جو سکینہ کو تسلی دیتا؟ کون تھا جو سکینہ کو دلاسا دیتا؟ جب حضور نے اپنے چچا کو دفن کیا تو یقیناً سخت منزل تھی، لیکن شاید اس سے زیادہ سخت منزل کوئی نہ ہو جب سید سجاد نے اپنے چچا کو دفن کیا کہ ہاتھ کٹ چکے تھے اور سجاد کہتے جاتے تھے کہ اے بستی والو ذرا پیچھے ہو جاؤ، مجھے اپنے چچا سے کچھ کلام کرنا ہے، اور کلام میں کہتے جاتے تھے کہ اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام فرما رہے ہیں، لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں، آپ کی وہ بہنیں کہ جو کبھی گھر میں بھی بے مکنا و چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، شام کا دربار ہے۔ چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا